الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی مرزا جہلمی اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ وغیرہ کا دفاع کیا ہے، حتیٰ کہ جب زیادہ جوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں معاویہ رسول اللہ کا بھی دفاع کیا۔ آئیں ذرا ہم اس مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ روایت تو ضعیف ہے، بلکہ یہ تسلیم کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری باتوں کی طرف۔ دیکھیے، ہم چشتی رسول اللہ کا کبھی دفاع نہیں کرتے۔ یہ غلط ہے کہ یہ جہلمی صاحب جس چیز کو دفاع کر رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے۔ جہلمی صاحب کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہوش میں حواس میں نہیں تھے، لہٰذا جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ کلمہ کا کہا کہ پڑھ لو، تو وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ ہم چشتی رسول اللہ کے عقیدے کا دفاع نہیں کر رہے، ہم یہ جملہ کہنے کو بھی عام حالت میں جائز نہیں سمجھتے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے کفر ہوش و حواس میں نہیں ہو یہ جملہ کہا ہو تو کہ اس پر کیا فتویٰ لگے گا، یہ سوال ہے۔ باقی جو مرید تھا اس کو نہیں پڑھنا چاہیے تھا اگر وہ ہوش و حواس میں تھا، تبھی انہوں نے اس کی اصلاح بھی کی جب وہ ہوش میں آئے، کیونکہ صوفیاء کے پاس کبھی ایسی حالت طاری ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے ان کی زبان قابو میں نہیں ہوتی، نہ ان کا اور بھی چیزیں بول و براز قابو میں نہیں ہوتا، یہ فضول سی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جسے وہ بول رہے تھے وہ ہوش و حواس میں تھے کہ نہیں تھے۔ یہاں تک شبلی رسول اللہ کا ذکر ہے تو یہاں کا بھی یہ جواب ہے کہ دیکھیں، ہم شبلی رسول اللہ کا دفاع نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے یہ جملے نکلے وہ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ ہوش و حواس میں نہ ہونا یہ تعویل نہیں ہے، یہ توجیہ ہے۔ تعویل تو ہوتی ہے عبارت کی، جب آپ کوئی عبارت لیجئے اور اس کو مجاز پہ لیجئے۔ اور مولانا تھانوی صاحب کے بھی واقعے میں وہ جب خواب دیکھ رہا تھا تب بھی ہوش و حواس میں نہیں تھا، کیونکہ سوتا ہوا آدمی ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور جب وہ اختیار نہیں تھا، اس کو اپنے جسم پہ قابو نہیں تھا، وہ بھی ایک ذہنی دورے کی حالت تھی، سمجھ لیجئے آپ، یہ بلکہ سمجھ کے لئے تھا ہی وہ۔ جب یہ حالت طاری ہوتی ہے انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر وہ ٹھیک کہہ رہا تھا جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے تو اس پہ فتویٰ کفر کا نہیں لگتا۔ یہ دفاع نہیں ہے اس کے قول کا، یہ بحث یہ ہے کہ ایسا اگر اضطرارن کہہ دے یا خواب میں دیکھ لے یا دونوں ہو جائے تو کیا اس پہ فتویٰ کفر کا لگے گا؟ نہیں۔ کیا جہلمی صاحب اس کو دفاع سمجھتے ہیں؟ اچھا، اب آئیے سنت الجلیلیہ کی طرف۔ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس کی مراد جو ہے وہ رسول سے لغوی معنی تھی اور یہ نہیں تھا۔ اس پر جہلمی صاحب اعتراض کر سکتے ہیں، اور بعض دیگر لوگ بھی کہ نہیں، یہ لفظ جو ہے وہ ہر حال میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اصل میں اس کی ہمارے پاس یہاں پر ایک توجیہ ہے، وہ ہم بیان کر دیتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ تھی کہ یہ واقعہ جب مولانا تھانوی نے لکھا تو یہ اس وقت لکھا تھا جب وہ اس واقعے کی تشریح کر رہے تھے جس میں صاف یہ ہے کہ وہ خاص حالت طاری تھی۔ تو اس حالت میں ہوتے ہوئے بھی مولانا تھانوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حالت میں تھے مولانا چشتی صاحب، یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں لغوی معنی نہیں تھا اس حالت میں۔ یہ اب آپ کہیے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بحث اس سے نہیں ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ورنہ کیسے کے لیے تو ہم ہر جگہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا تھا یا نہیں تھا، اگر تھا تو کیسے تھا یا بلا کیسے تھا، اس سے بحث نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر ہم فتویٰ بھی صورت فرضیہ میں تعلیق بالمحال کی صورت میں کہہ دیجیے، جہلمی صاحب تو اس کے قائل ہیں تعلیق بالمحال کے، تو کہہ دیتے کہ اگر ایسی صورت ہے تو تعلیق بالمحال کی صورت میں فتویٰ نہیں لگے گا۔ تو یہ بات تھی کہ مولانا تھانوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب ایسی حالت تھی اس میں بھی ان کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ رسول کا وہ معنی لیا جائے، بلکہ کوئی اور معنی تھا۔ حال کی وجہ سے وہ یہ ذہن سے محو ہو گیا کہ وہ ایسا اس صورت میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تشریح اس پر محمول ہے۔ آپ مولانا تھانوی صاحب کے پورے عقائد دیکھیے تو ختم نبوہ کے قائل ہیں، بلکہ شد و مد سے قائل ہیں، ممکن نہیں ہے صرف ایک عبارت پر یہ مسئلہ کہنا، وہ بھی جب وہ ہوش میں نہیں تھا اس واقعے کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امتحان طالب کے لیے، تو امتحان طالب کا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ٹیسٹ جو ہے وہ جہلمی صاحب کے اپنے شاگرد نے لیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کیا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا نبی کے لیے کوئی گالی دے دیجئے، یہ نوز باللہ یہ جہلمی صاحب کے ایک ڈسائپل نے کیا، اور تو جہلمی صاحب نے اس کی تکفیر نہیں کی، صرف ڈسائپل کی،
اب کیا ہے کہ یہ مطالبہ ہی غلط تھا، چلے مان لیا کسی درجے میں ٹھیک تھا، اور کوئی اگر کسی پر شیطان غالب ہو جاتا اور وہ کہہ دیتا، گالی دے دیتا، تو کیا یہ صاحب اس کو پیسے دیتے؟ کیونکہ وعدہ تو کر چکے تھے، یا وعدہ خلافی کرتے۔ تو بات یہ کہ اگر یہی معنی لے لیا جائے کہ ایک امتحان کے لیے انہوں نے کیا کہتے ہیں خواجہ معین چشتی نے اس طرح کیا، اور فرق صرف اتنا ہے کہ جب دہلوی صاحب کے شاگرد نے کیا تو وہ جتنے لوگوں سے سوال کیا انہوں نے انکار کر دیا، لیکن خواجہ معین چشتی نے جس سے سوال کیا اس نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ وہ بھی کفر ہے، نبی کو گالی دینا بھی کفر ہے، اور اسی طرح کوئی جملہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ بھی کفر ہے۔ یہ جملہ تو بات یہ ہے کہ امتحان کے لیے اگر دہلوی صاحب ایک جگہ جواب نکال سکتے ہیں دوسری جگہ کیوں نہیں نکالتے، یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ شاید یہ وجہ ہے کہ ایک جگہ ان کا اپنا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپنے ڈسائپل یا اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک جگہ وہ مخالف ہوتے ہیں تو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک معیار نہیں ہے۔ وہ بقول دہلوی صاحب کے سابقہ استاد اسحاق جھالوی صاحب کہ بھائی معیار ترازو ایک رکھو، تو دہلوی صاحب پاس ایک ترازو نہیں ہے، ایک معیار نہیں ہے، ایک منات نہیں ہے، ایک مدار نہیں ہے، کیا کہا جائے، ایک میزان نہیں ہے، تو ہر جگہ کے لیے اپنے میزان ہے۔ کیا دہلوی صاحب کے ڈسائپلس اتنا بھی دہلوی صاحب کی غلطی نہیں سمجھ سکتے؟ والسلام تمت۔